اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الکلام کے اوپر آج کا جو ہمارا لیکچر ہے غالباً 9واں یا 10واں لیکچر ہوگا۔ تو اس کے اندر آج ہم نے جو بات کرنی ہے کہ پہلا مرحلہ تو ہم نے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات ہو گئی تھی۔ اب دوسرے مرحلے کا سرسری طور پر جائزہ لیں گے، تو پھر اس کے بعد موقع مال کی مناسبت کے ساتھ تفصیل ہر ایک کی اپنے اپنے مقام کے اوپر آئے گی۔ تو دوسرے مرحلے کے متعلق متکلمین حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ مسائل اجاگر ہوئے تھے، کہ جس طرح گناہ کبیرہ کے حوالے سے ایک مسئلہ اجاگر ہو گیا، یا پھر اسی طرح انسان کے اختیارات کے حوالے سے ایک مسئلہ اجاگر ہو گیا، لیکن وہ باقاعدہ طور پر فرقوں کے اندر چیزیں تبدیل نہ ہوئی تھی۔ پہلے مرحلے کے اندر صرف کچھ نہ کچھ مسائل اجاگر ہوئے تھے، جبکہ دوسرا جو اس کا تدوین کا مرحلہ بنتا ہے تو اس کے اندر انہی مسائل کی بنیاد کے اوپر مختلف فرقوں کا ظہور ہے، یعنی مختلف فرقے پھر اس کی وجہ سے، ان مسائل کی وجہ سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ تو ان میں سے تو کچھ فرقوں کے متعلق پہلے مرحلے کے اندر ذکر بھی کر لیا گیا تھا۔ تو اب بنیادی طور پر دیکھا جائے تو کلامی فرقے دو قسم کے تھے۔ ایک وہ جو زیادہ سے زیادہ نصوص کے الفاظ کے مطابق عقائد کی تشریح کرتے تھے، یعنی نص کے اندر جو الفاظ تھے تو ان الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے عقائد کی تشریح کرتے تھے، اور اس کی ایسی تعبیر سے بچنے کی کوشش کرتے تھے جس کی وجہ سے لفظ کے جو ظاہری معنی کو چھوڑنا پڑے، اس چیز سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جو اس کے ظاہر کے اوپر ظاہری طور پر معنی ہمیں نظر آ رہا ہے اسی کے اوپر اکتفا کر لیا جائے، اور اس کو استعارہ اور کنایہ مان کر جو غیر ظاہر ہوتا معنی تو اسے متعین کرنے سے اجتناب کرتے تھے۔ اگرچہ کہ ظاہری معنی پر اکتفا کرنا یہ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو بہت ہی اچھی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر غلو انسان کو اس حد تک لے جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ماننا پڑتا ہے اور خالق کو مخلوق کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس اصول کو اعتدال یا غلو کے ساتھ استعمال کرنے کی وجہ سے 5 فرقے وجود کے اندر آئے۔ تو ان میں سے پہلے نمبر پر جو تھا وہ خشویہ تھا۔ خشویہ یہ خشف کے معنی خشف سے نکلا ہے۔ خشف کے معنی ہے کسی چیز کو داخل کرنے کے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ گروہ حدیث میں بہت سی ایسی باتوں کو داخل کر دیتا تھا جس کی کوئی اصل نہیں، اسی لیے لوگ ان کو خشویہ کہنے لگے۔ ان کے منہج فکر میں 2 باتیں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ اعتقاد کو جاننے کے لیے صرف نص پر اکتفا کرنے کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک عقل اور عقلی دلیلوں کا اس میں کسی قسم کا کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ دوسرا وہ نص کو بالکل اس کے لفظی معنی اور نظر آنے والی شکل میں قبول کرتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ، پاؤں یا چہرے کا ذکر آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان اعضاء کو مادی وجود کو مانتے تھے، گویا ان کا عقیدہ تجسیم یا تشبیہ تک پہنچ جاتا تھا، یعنی کہ جو مخلوق کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے مشابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جسم کے اعضاء انہوں نے ماننا شروع کر لیے۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر ید اللہ کا ہاتھ آتا ہے تو انہوں نے جس طرح انسان کے ہاتھ کے اوپر اسے قیاس کرنا شروع کر لیا۔ تو محققین کا خیال ہے کہ چونکہ تورات میں اللہ تعالیٰ کے لیے باضابطہ جسم مانا گیا ہے، یہاں تک کہ خدا تھک جاتا ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کشتی بھی لڑتا ہے، اس میں شکست بھی کھا جاتا ہے، تو چونکہ بعض یہود و نصارہ اور مجوسی اسلام کے ابتدائی زمانے میں بظاہر مسلمان ہو گئے، لیکن اپنے گزشتہ افکار کو چھپائے رہے، اور انہی کے ذریعے یہ فکر مسلمانوں میں بھی پھیل گئی۔ اسی سے یہ مکتب فکر وجود میں آیا، تاہم یہ کبھی کبھی ایک منظم فرقہ کی صورت میں نہیں رہا جس کے کچھ متعین پیشوا ہوں، ان کے نقطہ نظر پر کتابیں ہوں۔ بظاہر اب یہ فرقہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ دوسرے نمبر پر ظاہریہ ہے۔ تو ظاہریہ اس کلامی مکتب فکر کے بانی علامہ داؤد بن علی ہیں۔
تو ان کی تاریخ پیدائش سن 2202 ہجری بنتی ہے، جو بہت بڑے فقی تھے، اور اس کی بھرپور ترجمانی ممتاز محدث و فقی علامہ ابن حزم اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ تو پھر ظاہریہ یا اصحاب ظاہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قیاس کو دلیل شرعی تسلیم نہیں کرتے، یعنی یہ قیاس کا مکمل طور پر انکار کرتے ہیں، وہ باہر صورت نص کے ظاہری مفہوم ہی پر اکتفا کرتے ہیں، اس لیے یہ حنابلہ سے بھی بڑھ کر نص کے معنی میں تعویل کے مخالف ہیں۔ حنابلہ وہ بھی نص کے اندر تعویل کی مخالفت کرتے تھے، لیکن یہ جو ظاہری فرقہ ہے یہ حنابلہ سے بھی بڑھ کر ظاہری معنی سے کے اندر تعویل کرنے کی مخالفت کرنے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو ثابت کرتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن و حدیث میں صفات کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کی تعبیر کو غلط اور بدعت قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اصحاب ظاہر اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو اہل سنت ہی قرار دیتے ہیں اور فکری اعتبار سے حنابلہ کے کافی قریب ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر حنابلہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل اہل سنت کے بلند پایہ شخصیت ہیں، وہ بہت بڑے محدث بھی تھے اور فقیہ بھی۔ نصوص کے سلسلے میں ان کا عمومی مزاج ظاہری الفاظ کو قبول کرنے کا تھا، یہی مزاج اسلامی اعتقادات سے متعلق نصوص کی تشریح و توجیہ میں بھی انہوں نے اختیار کیا۔ اس لیے جو لوگ نص میں تعویل سے کام لیتے ہیں تو ان کے اور امام احمد بن حنبل اور ان کے متبعین کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ اس طرح یہ ایک مستقل اعتقادی مذہب بن گیا۔ تو اپنے مقام کے اوپر انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل ذکر کی جائے گی۔ پھر اشاعرہ ہیں۔ اس مکتب فکر کی بنیاد تیسری صدی کے اواخر میں امام ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، جو پہلے فرقہ معتزلہ سے تعلق رکھتے تھے لیکن بعد میں اس سے الگ ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت میں علم کلام کا ایک مستقل مکتب فکر ان کے ذریعے وجود میں آیا۔ مذہب اشعری اپنے ابتدائی دور ہی سے اہل سنت والجماعت کا مقبول ترین مذہب رہا۔ اس میں بڑے بڑے فقہا اور محدثین پیدا ہوئے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اشعری اور ماتریدی مکتبہ فکر اہل سنت والجماعت کے غالب ترین حصے کا احاطہ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ان کے عقائد کے لحاظ سے آگے اپنے مقام پر آئے گا۔ پھر 5ویں نمبر پر ماتریدیہ ہے۔ تو ماتریدیہ اس مکتبہ فکر کے مؤسس امام ابو منصور ماتریدی ہیں۔ تو ان کی تاریخ وفات 333 ہجری بنتی ہے۔ خود امام ماتریدی فقی اور اعتقادی مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے، اس لیے فطری طور پر احناف کے یہاں اس مذہب کو خصوصی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ترکی، افغانستان سے لے کر پورا برصغیر جہاں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی واقع ہے، اس میں اسی مسلک کی پیروی کرنے والے مسلمان موجود ہیں۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان بہت کم مسائل کے اندر اختلاف رائے پایا جاتا ہے، زیادہ تر ان دونوں کے درمیان اتفاقی مسائل پائے جاتے ہیں، اور ان کا انشاءاللہ ذکر اپنے مقام کے اوپر تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ تو یہ تھا دوسرے مرحلے کا سرسری طور پر جائزہ۔